ماشاءاللہ، یہ دیکھیں ہماری فوج، ہمارا فخر کس طرح لگی ہوئی ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ پاک فوج زندہ باد، پائندہ باد۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹور اینڈ ٹاک۔ حاضر خدمت ہے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ تو آج موسم بہت ہی پیارا ہے، تقریباً ایک ہفتے بعد آج دھوپ نکلی ہے۔ ایک ہفتے سے لگاتار بارشیں تھیں اور بادل تھے، تو آج موسم بہت ہی خوبصورت ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، کلیئر موسم ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا۔ آج کا جو ولاگ ہے یہ میں جو بھی مری کے اندر سانے کے اندر شہید ہوئی ہیں ان کے نام کرنا چاہوں گا، ان کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تو سب سے پہلے بھی جتنے لوگ اس سانے کے اندر شہید ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو لوگ وہاں پر ابھی تک پھنسے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کو جلد سے جلد اس مشکل حالات سے نکالے، ان کے لیے کوئی ذریعہ بنائے۔ تو یار آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اگر آپ نے مری جانا بھی ہے، وزٹ کرنا ہے، وہاں کی سنو فالنگ دیکھنی بھی ہے، تو کائنڈلی سب سے پہلے موسم کو چیک کر لیا کریں، موسم کو دیکھ لیا کریں۔ آج کل نیٹ کا دور ہے تو آپ موبائل سے یا ٹی وی پر جا کر نیوز دیکھیں اور موسم ویدر کو دیکھ کے اس کے بعد جایا کریں، کیونکہ موسم ایسا ہے کہ اگر وہاں پر اگر آپ وہاں پر گئے ہوئی ہیں، آپ نے موسم کو چیک نہیں کیا، پراپرلی دیکھا نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، اور آپ وہاں چلے گئے ہیں تو وہاں جا کر اگر آپ پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہت ہی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، پھر آپ کے لیے بہت ہی سمجھنے کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو۔ تو کائنڈلی یہ بھی اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ کوشش ہو تو اپنی فیملی وغیرہ کو ساتھ نہ لے کے جائیں، کیونکہ اگر وہاں پر آپ ایسے حالات کریٹ ہو بھی جاتے ہیں، مشکلات آپ کے لیے آ بھی جاتی ہیں، تو سنگل بندہ پھر بھی سروائیو کر جاتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر کے نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہے یا آپ کے ساتھ جو بھی آپ کے جاننے والے ہیں، تو پھر آپ کے لیے بہت ہی مشکلات ہوتی ہیں، پھر آپ پہ سب کی ذمہ داری آ جاتی ہے اور سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو آپ اس مشکل میں اپنا جہاں پر بہت مشکل سے سروائیو کر رہے ہوتے ہیں، خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر جب آپ پوری فیملی کا خیال رکھنا پڑ جاتا ہے تو پھر آپ بہت سی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے پھر جانی اور مالی نقصانات ہوتے ہیں۔ تو کائنڈلی میرا یہی آپ کو مشورہ ہے کہ جانے سے پہلے ایک بار آپ موسم کو چیک کر لیں، اس کی اپڈیٹ لے لیں، اس کے بعد جائیں، اور دسمبر اور جنوری میں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ تو اگر آپ نے برف باری ویسے بھی دیکھنی ہے، سنو فالنگ دیکھنی ہے، تو آپ فروری میں جائیں یا مارچ میں، دوسری تیسری مہینے میں جائیں، کم از کم یہ آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ برف باری تو برف تو تب بھی پہاڑوں پر ہوگی ویسی کی ویسی، تو آپ اس کو دیکھ لیں، تب انجوائے کر لیں۔ لیکن اگر آپ سنو فالنگ جب ہو رہی ہوتی ہے تب اگر آپ نہ ہی جائیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہی آپ کو میں مشورہ دینا چاہتا ہوں، باقی ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، وہ جانا چاہے تو ٹھیک، لیکن مین چیز یہی ہے کہ آپ اگر جا بھی رہے ہیں تو سب سے پہلے وہاں کا موسم چیک کر لیں نیٹ کے تھرو یا جس طرح بھی، تو اس کے بعد آپ جائیں، اور جائیں تو پراپر آپ تیاری کر کے جائیں۔ اور اگر آپ کو گاڑی کے اندر سٹے کرنا پڑ جائے، اگر آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں، تو کائنڈلی آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ گاڑی کا ہیٹر جو ہے اس کو آف کر لیں، کیونکہ اس جو مین جو حادثات ہوتے ہیں، جانی اور مالی نقصانات ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو کائنڈلی آپ اپنی گاڑی کا جو ہیٹر ہے اس کو بند کر لیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو بہت ہی مجبوری ہے گاڑی کے اندر آپ نے نائٹ گزارنی ہے یا ویسے کچھ ٹائم کے لیے بیٹھنا ہے، تو آپ بیٹھ لیں۔ جو ٹھنڈ ہے اس کو آپ وقتی طور پہ برداشت کر لیں گے، اس سے آپ سروائیو کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ گاڑی کا جو ہیٹر آن کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک گیس کریٹ ہوتی ہے جو آکسیجن آپ کو ایسا آپ کی آکسیجن کو ختم کر دیتی ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کب آپ بے ہوشی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور بے ہوشی سے پھر آپ کی جان بھی جا سکتی ہے یا آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو کائنڈلی اس چیز کو آپ مائنڈ میں رکھیں، تو اس پہ عمل کر لیں، یہ آپ کے لیے فائدہ ہے۔ تو جتنے بھی وہ حادثات ہوئی ہیں، جن کی جانی مالی نقصانات ہوئی ہیں یا جن کی اس حادثے میں جانے گئی ہیں، ان سب کا یہی بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈ تھی اور وہ گاڑی کے اندر پھنسے ہوئے تھے، تو رات انہوں نے وہاں پر سٹے کرنا تھا، مجبوری تھی، اوپر سے وہ برف کا طوفان چل رہا تھا، ان کی گاڑی برف کے نیچے تھی، تو انہوں نے خود کو گرم کرنے کے لیے یا خود کو سروائیو کرنے کے لیے گاڑی کا ہیٹر آن کر لیا۔ تو جب انہوں نے گاڑی کا ہیٹر آن کیا تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے اندر اس گاڑی کے اندر گیس بھرنا سٹارٹ ہو گیا، کیونکہ گاڑی پوری اوپر سے کور تھی، تو اس وجہ سے گاڑی کے اندر گیس سٹارٹ ہو گئی، تو جس کی وجہ سے وہ کچھ ہی ٹائم میں بے ہوش ہوئی، اور بے ہوشی سے پھر وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ تو کائنڈلی یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہیٹر وغیرہ نہ آن کریں، بلکہ آپ ویسے بیٹھ جائیں،
تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو وہاں پر گئے ہوئی ہیں اور جو شہادات جن کی جان اور مالی نقصان ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جو وہاں بھی پھنسی ہوئی ہیں تو ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد وسیلہ بنائے اور وہ اپنے گھروں میں واپس آ جائیں۔ تو یہ تھا جی مین جو آج کل کے حالات کریٹ ہو چکے ہیں، یا وہاں پر جو آج کل کے مشکلات ہیں یا جو حادثات ہو رہے ہیں وہ آپ خود سب دیکھتے بھی ہیں، وہ سب ویڈیوز وغیرہ آ رہی ہیں۔ تو ایک یہ پوائنٹ ہے، اور دوسرا پوائنٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت مین ہی ٹاپک ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنی پاک فوج کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور پاک فوج کو میں سلوٹ کرنا چاہوں گا، جو ہمیشہ کی طرح اس مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، بلکہ ان کی اپنی جان کی پرواہ کی بغیر ان کی دن رات ان کی ہیلپ کر رہی ہے، ان کی مدد کر رہی ہے۔ تو پاک فوج وہاں پر بر وقت پہنچ گئی ہے، بر وقت پہنچ چکی تھی، اور الحمدللہ انہوں نے کافی حد تک جو گاڑیاں پھنسی ہوئی تھیں وہاں سے ان کو کلیئر کر لیا ہے، وہاں سے ان کو روانہ بھی کر دیا ہے، اور باقی جو اور سیاح جو ابھی مری کی طرف آ رہے تھے تو ان کو ابھی فی الحال مری کے اندر انٹر نہیں ہونے دیا گیا، بلکہ اسلام آباد یا بارہکاؤ کے نزدیک جہاں سے مری جانے کا مین راستہ ہے تو وہاں پر نو انٹری کا بورڈ لگا دیا گیا ہے۔ تو مزید سیاح جو ہیں مری کے اندر نہیں جا سکتے، کیونکہ ابھی وہاں بہت ہی عجیب اور مشکلات وہاں پر ایسے حالات کریٹ ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے مزید سیاح وہاں پر نہیں جا سکتے۔ تو پاک آرمی کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے، کیونکہ یہ ہماری عزت جان و مال کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر آج ہم اپنے آزاد مملکت آزاد وطن میں کو آزادی سے جی رہے ہیں تو اس کے پیچھے جو مین ریزن ہے، جو مین وجہ ہے، وہ صرف اور صرف پاک آرمی ہے، وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہم ایک پوری دنیا میں ایک عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اور ہماری پاک آرمی الحمدللہ پوری دنیا میں بیسٹ اور پہلے نمبر پہ آرمی ہے۔ تو یہاں پر میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا، جو پاک آرمی کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں یا پاک آرمی کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ خود اب دیکھ لیں، بلکہ وہ ان کو اب شرم آنی چاہیے، وہ اپنے گربان میں جھانکے کہ پاک آرمی ہی وہ واحد ہمارے لیے ایک سہارا ہے، جو ہمیں تقریباً اگر وہ صرف برف باری نہیں ہے، صرف مری کے اندر نہیں ہے، بلکہ اگر کسی بھی ناگہانی آفات آ جائیں، مثلاً کہ سیلاب، زلزلے یا کسی طرح کی بھی ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی افراتفری یا کچھ اس طرح کے حالات کریٹ ہو جائیں تو سب سے پہلے جو لوگ آتے ہیں ہماری قوم کو بچانے کے لیے، ہماری قوم کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے، وہ صرف پاک آرمی ہے۔ تو پاک آرمی کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے، اور ان کے احسانات ہم پہ بے شمار ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئیں، بلکہ ان کی پوری سپورٹ کریں، ان کے ساتھ ہر جگہ کھڑے ہوئیں، ان کی عزت کریں، ان کو ہر طریقے سے پیار دیں، کیونکہ وہ اس قابل ہیں۔ تو پاک فوج کی قدر یا فوج کی قدر ان ملکوں سے پوچھیں جن ملکوں کے پاس اپنی فوج یا آرمی نہیں ہے، تو الحمدللہ ہم بہت ہی خوش قسمت ہے، ہمارے پاس دنیا کی سب سے بہترین پاک آرمی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، بجائے ان پہ آپ نکتہ چینی یا ان پہ انگلی اٹھانے کی بجائے ہمیں ان کے ساتھ اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کا استقبال کرنا چاہیے، انہیں دل سے عزت دینی چاہیے، پیار دینے چاہیے، وہ اس قابل ہیں، کیونکہ وہ تقریباً ہر جگہ پہ لبیک کر جاتے ہیں، جدھر بھی مشکلات ہوں، جدھر بھی مشکل ٹائم آئے تو سب سے پہلے پاک آرمی آگے ہوتی ہے، اور وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جتنے بھی پبلک ہے، جتنے بھی پاکستانی عوام ہیں، ان کا وہ ہر طریقے سے خیال رکھتی ہے، ہر طریقے سے مدد کرتی ہے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پاک آرمی کا جھنڈا ہمیشہ سر بلند رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری پاک آرمی کی حفاظت فرمائے، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو پاک آرمی زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ تو کچھ فوٹوز ہیں جو آج کل سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ ویڈیوز تو میں نہیں لگا سکتا کیونکہ کاپی رائٹ یا کاپی سٹرائک کا ایشو ہے، تو اس کی وجہ سے میرے چینل کو کوئی پرابلم نہ ہو تو میں وہ پکس لگا دوں گا، آپ خود اس کو ویڈیو میں دیکھ لیں تو کیسے ادھر حالات ہیں، اور اس کے اندر پاک آرمی اپنا کس بہترین طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ کتنی مشکلات میں پھنسے ہوئی ہیں۔ تو وہ کچھ پکس ہیں میرے پاس، کچھ فوٹوز ہیں، میں وہ آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں۔